حضرت عمر کا جو جملہ ہے بڑی ہی تاریخی جملہ، حضرت عمر نے کہا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، اگر اتنا یاد نہ رہ پائے اس کے معنی کو یاد رکھیے گا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ رب نے عزت دی اسلام کے ذریعے سے، رب نے شہرت دی اسلام کے ذریعے سے، رب نے اقتدار دی اسلام کے ذریعے سے، رب نے ہمیں دنیا کی ساری نعمتوں سے سرفراز کیا اس اسلام کے ذریعے سے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے عرب جو سرزمین ہے، عرب کے اندر اپنی حکومت کبھی نہیں بنی تھی، ہمیشہ کبھی روم، کبھی ایران، کبھی عراق، کبھی افغان، وہ اطراف کے جو ممالک ہیں اس کے اوپر چڑھائی کرتے، اپنے قبضے میں لے لیتے اور اس کے اوپر حکومت کرنا شروع کر دیتے۔ جیسے آج کشمیر ہے، آج طاقتور ہمارا ملک ہندوستان ہے تو کشمیر ہمارے ہینڈ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، کل اگر پاکستان طاقتور ہو جائے تو چھین لیا جائے گا اور یہ کشمیر خود چاہتا ہے کہ ہم خود مختاری کی زندگی گزاریں۔ یہی حال عرب کے اندر تھا، کبھی روم، کبھی ایران، کبھی عراق، وہ اطراف کے ممالک اس کے اوپر قابض ہوتے اور اپنا حکومت کرنا شروع کر دیتے۔ اسلام آیا، اسلام آیا، اسلام کو جس نے ایکسیپٹ کیا رب نے اقتدار دیا، حکومت اپنی بنی اور اس زمانے میں سپر پاور، اس زمانے کا سب سے طاقتور ملک قیصر و کسریٰ کے تخت کو پلٹ دیا۔ قیصر و کسریٰ کے اندر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا، اسلامی قانون کو نافذ کر دیا گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، کس کے بنیاد پر؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یار اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق نے کہا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ رب نے اقتدار دیا، حکومت دی، سرفرازی دی، عزت دی اسلام کے ذریعے سے۔ فمہما طلبنا العزت بدون الاسلام، جملے کو یاد رکھیے گا، کہا اگلا جملہ فمہما طلبنا العزت بدون الاسلام، اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر، قانون الہی کو چھوڑ کر، داڑھی منڈا کر، نمازیں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، فرائض چھوڑ کر، برقعے ہٹا کر، ماحول کا نظام بگاڑ کر اگر کوئی چاہے عزت دار بن جائیں، اذلنا اللہ، اذلنا اللہ، اذلنا اللہ، رب آپ کو ذلیل کر دے گا، رب آپ کو ذلیل کر دے گا، رب آپ کو ذلیل کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت عمر نے کہا ہم وہ شخص ہیں، ہم وہ شخص ہیں بکریاں چرانے کے لیے جاتے، اونٹ چرانے کے لیے جاتے، مجھے بکریاں اور اونٹ چرانے نہیں آتا، میرا باپ شام کو جب میں لوٹ کر کے آتا رسے سے باندھ دیتے اور باندھ کر کے مارنا شروع کرتا کہ اے کمبخت، سارے لوگوں کی بکریوں کے پیٹ بھر گئی ہے، سارے لوگوں کی اونٹنیوں کے پیٹ بھر گئی ہے، لیکن تم کہاں تھا؟ تم کیسے چرایا اپنی بکریوں کو اور اپنے اونٹوں کو کہ تیرے اونٹ اور بکریوں کے پیٹ نہیں بھرے؟ میں وہ شخص ہوں کہ مجھے اونٹ اور بکریاں چرانے نہیں آتا، لیکن دنیا مثال دیتی ہے حکمراں ہو تو عمر جیسا، منصف ہو تو عمر جیسا، عادل ہو تو عمر جیسا، حکمراں ہو تو عمر جیسا، دنیا اس کی مثال پیش کرتی ہے۔ اتنا مضبوط کیا اس اسلام نے اتنا مضبوط کیا کہ دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے کے اندر اسلامی قانون، اسلامی حکومت اور اسلامی پرچم لہرانا شروع کر دیے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہم عزت کی زندگی گزاریں، ہمیں NRC اور NPR کے نام پر بے دخل نہ کیا جائے، ہمیں ہمارے گھر سے نہ نکالا جائے، ہمیں عزت کی زندگی ملے، ہمارے برقعے پر پابندی نہ اٹھائی جائے، ہماری نماز پر پابندی نہ لگائی جائے، ہمارے لاؤڈ اسپیکر پر آواز نہ اٹھائی جائے، ہماری نماز پر لولو مول کے اندر جو نماز پڑھی گئی میڈیا والے چیخ اٹھے۔ میرے بھائیوں، اسی کے کچھ دن کے بعد جب یہ کاوڑیاں جاتے ہیں ان کے پیروں میں مالش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دوہرا چرتر کہاں سے آیا؟ یہ معاملہ ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم۔ اعمال بگڑیں گے، مؤذن آواز دے گا حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تم بازاروں کو آباد کرو، تم دکانوں کو آباد کرو، تم مکانوں کو آباد کرو، تم چوراہوں کو آباد کرو، پھر تم کہو کہ ہم عزت دار بن جائیں۔ اذلنا اللہ، رب آپ کو ذلیل کر دے گا، رب آپ کو ذلیل کر دے گا۔ اور یاد رکھیں، آپ کی مسجد توڑی جائے گی، آپ کی مسجد چھینی جائے گی، آپ کے اوپر تہمتیں لگائی جائیں گی، آپ بے یار و مددگار، کسی کو آواز نہیں دے سکتے۔ سہارا اگر ہوگا تو وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہمارا خالق و مالک، وہ ہمارا رب جو 313
باطرہ پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں عزت کی زندگی ملے تو آئیں اللہ کے قانون کو فالو کریں، آئیں اللہ تعالیٰ کے اصول کو پکڑیں، آئیں محمد رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حق میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے لیے آئیڈیل اگر کوئی ہوگا تو وہ تمہارا نبی ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ فلمی ایکٹر، یہ دنیا والے تمہارے فالوور نہیں ہیں، تم اس کو فالو نہیں کر سکتے ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر تم کسی کی صحبت کو اختیار کرو گے تمہارا معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج اگر ہم کسی کو فالو کریں، کسی کو فالو کریں تو وہ ہمارے لیے لائق قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے لیے لائق قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت اور ان کا اصول ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ ہم کس کو فالو کریں، دنیا کے پیچھے ہم کیوں بھاگیں، کسی اور کو کیوں اپنائیں۔ ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے، ہمیں اپنی بیوی سے ملنے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے، ہمیں پانی پینے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے، ہمیں سونے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے، ہمیں کاروبار کرنے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے، ہمیں کھیتی باڑی کرنے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے۔ جنم لینے کے بعد سے موت کے وقت تک کا پورا معاملہ اسلام ہمارے لیے حل کرتا ہے۔ ہم کسی اور کو فالو کیوں کریں، ہم کسی اور کی طرف نگاہ کیوں اٹھائیں؟ اگر اٹھاتے ہیں تو حضرت عمر نے کہا اذلنا اللہ، ذلیل کر دیے جاؤ گے۔ میرے بھائی اور دوستو، آگے بڑھیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بنایا، اس مقصد کو فوت اگر ہونے دیں گے تو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا۔ یہ پنکھا اس لیے رکھا گیا کہ یہ ہوا دے، یہ لائٹ اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ روشنی دے۔ جس دن یہ روشنی دینا چھوڑ دے گی کوڑے دان میں ڈال دیا جائے گا، جس دن یہ پنکھا ہوا دینا چھوڑ دے گا کوڑے دان میں اٹھا کر کے پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہی حیثیت ہے، جس دن تم اللہ کے قانون کو توڑو گے تمہیں برباد کر دیا جائے گا اور تیری جگہ پر کسی اور مخلوق کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، ایک ہی مقصد ہمیں بنانے کا مقصد، زمین سے لے کر کے آسمان تک جتنی ساری چیزیں ہیں سب ہمارے فائدے کے لیے۔ ہوا اللہ کا لیں، پانی اللہ کے لیے پئیں، اللہ کا پانی پئیں، زمین اللہ کی، سارے معاملات اللہ کے، پوری چیزیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ فرماتا ہے عیش کرو، کھاؤ پیو سب کرو، میرا سب کچھ، میرا ایک کام کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسان کے لیے صرف ایک ڈیوٹی عائد کی ہے، سب کھاؤ پیو عیش کرو، سارا معاملہ تیرے ساتھ، لیکن میری ڈیوٹی صرف ایک، کیا؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ فرماتا ہے صرف میرا ایک کام کرنا، میری عبادت کرنا، باقی سب معاملہ تمہارے ساتھ ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک کالانعام، میری کھانے کے بعد، میری پینے کے بعد، میرا سب کچھ لینے کے بعد، میرا حکم سننے کے بعد کہ میری عبادت کرنی ہے، اگر نہ کرو گے اللہ فرماتا اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپائے کے مانند ہیں۔ چوپایا کس کو کہتے ہیں؟ 4 پاؤں والے، سور کے 4 پاؤں، کتے کے 4 پاؤں، گدھے کے 4 پاؤں، بندر کے 4 پاؤں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ سور، کتے، گدھے اور بندر کی طرح ہیں۔ اور بس اسی پر بات ختم نہیں کی، بلکہ کہا بل ہم ازل، یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ سور اپنا کام کرتا ہے، وہ پاخانہ کھا رہا ہے، بندر اپنا کام کرتا ہے، اپنے جنگل میں رہتا ہے، شہروں میں آ کر کے نہیں بستا، گدھا اپنا کام کر رہا ہے، گھاس کھاتا ہے، وہ گلاب نہیں پیتا، اور کتا اپنا کام کر رہا ہے، ہڈیاں چوس رہا ہے، وہ آ کر کے آپ کے گھروں میں بریانی نہیں کھاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اے انسان، ہم نے تیرے اوپر جو ذمہ داری عائد کی ہے، تیرے اوپر جو ہم نے ڈیوٹی عائد کی ہے، تم نے میری عبادت کو چھوڑ کر قبروں کے سہارے اور وہ مقبرہ بنا کر کے کمچیوں کا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر بنا کر کے کیا کرتے ہو؟ وہاں پر چادر چڑھانا، بریانیاں، مٹھائیاں چڑھانا، نظر و نیاز، اور پھر وہاں پر ساری اوریانیت کی چیزیں۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپائے کے مانند ہیں، سور، کتے، گدھے کے مانند ہیں۔ اور بس اسی پر ختم نہیں، بلکہ بل ہم ازل، اس سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ وہ اپنا کام کرتا ہے، تم نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت دی ہے، جتنا دی ہے بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔
اس سے نہ زیادتی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں تقصیر کی جا سکتی ہے۔ جتنا ہمیں ملا ہے بس اس پر ہی ہمیں عمل کرنی ہے۔ اس میں اگر گھٹانا اور بڑھانا کر دیں تو یقین مانیں ہمارے اعمال لائق قبول نہیں ہوں گے، اور پھر ہماری زندگی تہو بلا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل کر دے گا، اور پھر روز قیامت ہم نبی کے سامنے آئیں گے اور نبی سے کہیں گے اے نبی ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے، ہم نے ظلم کیا ہے، گناہیں کی ہے، برائیاں کی ہے، ہمارے نبی ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو جملہ کہیں گے اس جملے کو قرآن مجید نے ریکارڈ کیا، کہا وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ربا اس قوم نے اوریانی چیزوں کو لا کر کے کھڑا کیا، اس قوم نے اپنے ہاتھوں سے قبر بنا کر کے اس کو کیا کہتے ہیں کہ پوکھروں میں اور تالابوں میں لے جا کر کے ڈبا کر کے اس میں چڑھاوا چڑھایا اور بہت کچھ کیا، ڈھول تاشا کیا۔ اللہ جو معاملہ کرنا ہے کر دے۔